کالو کوا اپنی بیوی گوری کوی اور اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن وہ دونوں اپنی ماں سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ گوری کوی تو بہت برا سلوک کرتی جب کالو کوا اپنے کام پر چلا جاتا تھا۔ وہ سارا دن اس کو بھوکا رکھتی اور خود اس کے سامنے مزے مزے کی چیزیں کھاتی۔ اس کی ماں نے ایک دن کہا، بہو مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، صبح بھی تم نے کھانا نہیں دیا تھا۔ رات کو کالو آتا ہے تو گوری کہتی ہے، کالو تم سنبھالو اپنی ماں کو، پورا دن میرا دماغ کھاتی ہے، پورا دن کھانا مانگتی رہتی ہے، دے دے کر تھک گئی، میں خود نہیں کھاتی اور اس کو دیتی ہوں۔ کالو کہتا ہے، ماں تم ہر وقت کیوں تنگ کرتی ہو؟ اور ماں چپ رہتی ہے۔ اگلے دن کالو کام پر جانے لگتا ہے تو گوری کہتی ہے، کالو اس کا علاج کر کے جانا، میرے سے برداشت نہیں ہوتی اب اس کی باتیں، میں تو تھک گئی، میں مر جاؤں گی، میں بیمار ہو جاؤں گی، ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کالو کہتا ہے، تم فکر مت کرو اور میں دیکھوں کہ یہ کیا کرتی ہے۔ پھر وہ اس کی چونچ باندھ کر چلا جاتا ہے اور وہ خاموش رہتی ہے اور گوری اس کے سامنے مزے مزے کے کھانے کھاتی ہے اور کہتی ہے، لو لو کھاؤ کھاؤ، دیکھو تو کتنے مزے مزے کے کھانے ہیں، بھوک تو تمہیں لگی ہوگی۔ اور بوڑھی ماں روتی رہتی ہے۔ رات کو کالو آتا ہے اور اس کی چونچ کھولتا ہے تو گوری اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا مجھے کچھ کھانے کو دے دو، اتنا ظلم مت کرو۔ اور وہ سوکھا دانہ اس کے آگے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، لو کھا، اور وہ بیچاری سوکھا دانہ کھانے لگتی ہے۔ اور پھر اگلے دن ہریل طوطا اس کو کہتا ہے، یار تو بڑا ہی اچھا انسان ہے جو اپنی ماں کی اتنی خدمت کر رہا ہے، تجھے اللہ نے موقع دیا ماں کی خدمت کرنے کا۔ اور اگلے دن گوری کوی اپنی ساس کو ڈنڈوں سے بہت مارتی ہے، اتنا مارتی ہے کہ بیچاری بے ہوش ہونے والی ہو جاتی ہے اور پھر باہر بھاگ کر اپنی جان بچاتی ہے۔ تو چڑیا وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، بس کرو گوری، کتنا ظلم کرو گی تم، بیچاری مرنے والی ہو گئی ہے۔ گوری کہتی ہے، تو چپ کر، ہمارے گھر کے معاملے میں تو کون ہے بولنے والی؟ اور پھر گوری کہتی ہے، چلو ماں جی، میں اب آپ کو اپنے گھر میں رکھوں گی، آپ میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گی، ان ظالموں کے پاس آپ کا کوئی کام نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، میں آپ کو اپنی ماں بنا کر رکھوں گی۔ اور بوڑھی ماں بیچاری روتی رہتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، لیکن ٹونی کہتی ہے، آپ فکر مت کریں۔ اور گوری شکر کر رہی ہوتی ہے دل میں کہ اس بڑھیا سے اس کی جان چھوٹ رہی ہے۔ اور پھر ٹونی اس بوڑھی ماں کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ رات کو کالو آتا ہے تو گوری کہتی ہے، کالو جی میں بیٹھی تھی تو تمہاری ماں نے پیچھے سے آ کر مجھے مارنا شروع کر دیا، میں نے باہر بھاگ کر اپنی جان بچائی اور پھر وہ ٹونی کے ساتھ چلی گئی سچی جھوٹی باتیں بتا کر۔ کالو کہتا ہے، چلو گوری یہ تو بہت اچھا ہوا، ہماری جان چھوٹ گئی، ہم تو پہلے ہی اتنے تنگ تھے، اب آرام سے اپنے گھر میں رہیں گے، جو چاہیں گے پکائیں گے اور کھائیں گے۔ گوری کہتی ہے، ہاں کالو جی، ایک تو بات یہ اچھی ہی ہو گئی ہے۔ اور پھر وہ ایک دن باہر اپنے درخت پر بیٹھے تھے تو ایک پنچھی آتا ہے شہر سے اور کہتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک میسج لایا ہوں، تمہارے سسر نے کبھی انشورنس کروائی تھی، اب وہ تمہاری ساس کو ملنی ہے، کہاں ہے وہ، مجھے بتاؤ۔ تو گوری کہتی ہے، ارے وہ تو یہاں نہیں رہتی، میں ان کی بہو ہوں اور یہ ان کا بیٹا، لاؤ یہ مجھے دے دو جتنے پیسے ہیں۔ لیکن گوری اور ٹونی کی ماں ٹونی اس بوڑھی عورت کو لے کر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، وہ بوڑھی کہتی ہے، چھوڑو یہ پیسے مجھے دو، ان کو مت دینا، میں جہاں رہتی ہوں وہیں خرچ کروں گی، یہ کچھ بھی نہیں لگتے میرے۔ اور وہ پنچھی اس کی ماں کو پیسے دیتا ہے اور گوری اور کالو صرف منہ ہی دیکھ کے رہ جاتے ہیں اور ٹونی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیسے ان کے چہرے اتر گئے۔ اور ماں جی کہتی ہے، ارے جن نے میری اتنی خدمت کی اسی کا حق ہے میرے پر، تم لوگوں نے تو میرے ساتھ جو سلوک کیا اب وہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی، تم نے اچھا نہیں کیا، تم دیکھنا تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ میں تو رو رو کر وقت گزارتی رہی، لیکن اس ٹونی چڑیا نے میری بہت خدمت کی، اب یہی میری بیٹی ہے اور میرے سارے مال کی یہی حقدار ہے۔ یہ کہہ کر وہ ٹونی کے ساتھ چلی جاتی ہے اور کالو اور گوری ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا۔